अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज का वीडियो ज़रा थोड़ा छोटा है, शॉर्ट वीडियो है और मैंने टोटल आपके साथ 4 पॉइंट्स शेयर करने हैं क्योंकि रोज़ाना जो पॉलिटिकल तज्ज़िये तब से हो रहे होते हैं लॉन्ग वीडियोज़ में, बहुत सारी चीज़ें शेयर हो रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें से रह जाती हैं। तो ये 2-3 पॉइंट्स ऐसे थे जिसके बारे में बात करना बहुत ही ज़रूरी था। सबसे पहले बात करेंगे बुशरा अंसारी साहिबा की, जो कि एक बड़ी बाकमाल आर्टिस्ट हैं और हमारी एक लिविंग लेजेंड हैं और मैं उनकी खुद बड़ी फ़ैन हूँ। लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि जो हमारे आर्टिस्ट हैं वो कभी-कभी खच मारने से बाज़ नहीं आते। तो अब इनसे एक पंजाबी में कहते हैं खच मारी गई है और वो ये है कि इन्होंने मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के ऊपर एक बहुत ही बड़ा इल्ज़ाम आयद किया और उसको जब पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट्स ने अपने अकाउंट्स के ऊपर आकर शेयर करना शुरू किया और फिर जब बुशरा अंसारी साहिबा जो हैं, जो कि बुशरा बीबी से काफ़ी इंस्पायर्ड लगती हैं, उनके ऊपर जब शदीद तनकीद शुरू हुई तो उसके बाद फिर उन्होंने उसका यू टर्न ले लिया और उसके ऊपर तकरीबन उन्होंने माफ़ी मांग ली और लोगों से कहा कि बराए मेहरबानी अब इस बात को छोड़ दें। लेकिन लोग अब उस बात को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो बात क्या है उस पर बात करेंगे। साथ ही आपको बताऊंगी कि मलीहा हाशमी जो एक एंकर पर्सन है, वो रियासत को धमकियां देते हुए पकड़ी गई हैं। क्या कहानी है सारी आपके सामने रखूंगी और अब आने वाले दिनों में क्या हशर होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आज मैं आपको बताऊंगी कि पीटीआई के अपने ही सपोर्टर्स पीटीआई के खिलाफ नारे लगाने पे मजबूर हो गए हैं। ऐसा क्या हुआ है, आखिर किस बात पे वो इतने मजबूर हो गए, उस पर बात करेंगे। और साथ ही आज आपको मैंने बताना है कि अफगान वजीर दाखिला जो हैं वो पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर सफ़र करते हैं पूरी दुनिया में। आखिर ऐसा क्या हुआ है, ये सारे मामलात क्या हैं, ये मैं आज आपके सामने रखने जा रही हूँ। सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं बुशरा अंसारी साहिबा से। मैं आपको बताऊं कि बुशरा अंसारी जो हैं वो गुज़श्ता कुछ दिन पहले जो है वो एक प्रोग्राम में शिरकत करती हैं, जो कि इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको साइड पे नज़र आ रहा होगा। इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर एक इल्ज़ाम आयद करती हैं, जिसमें वो मुबैना तौर पर वो ये कहती हैं कि उनके जो वालिद थे वो एक सहाफ़ी थे और एक मरतबा उनके ड्राइंग रूम में उनके वालिद ने बड़ी गंदी गंदी गालियाँ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ या उनकी टीम के जो लोग आए हुए थे उनको निकालना शुरू कर दी। माँ बहन की गालियाँ निकाली, पंजाबी में गालियाँ निकाली और बाद में जब हमने अपने अब्बू अब्बा जान को कंट्रोल किया, अब्बा जान से पूछा हुआ क्या है, तो अब्बा जान ने बताया कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुझे लिफाफा भेजा था, वो लिफाफा मैंने लेने से इनकार कर दिया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि धड़ाधड़ पीटीआई के जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं उनके ऊपर जो है वो ट्वीट्स आना शुरू हो गए और उन्होंने बाकायदा तौर पे बुशरा अंसारी को जो है वो टैग करना शुरू कर दिया। और उसके बाद जितने भी यूथी हजरात हैं वो बुशरा अंसारी साहिबा की बातों का यकीन करके उन्होंने उसको रीट्वीट करना शुरू किया। यहाँ पे अली मलिक नामी एक अकाउंट है जिन्होंने लिखा कि बुशरा अंसारी को फख्र है कि उनके वालिद मोहतरम ने नवाज शरीफ से लिफाफा नहीं लिया और रिश्वत लेने वालों को गालियां देकर घर से निकाला। आगे वो लिखते हैं कि ये वो कम से कम फख्र है जो हम सबको अपनी औलाद के लिए छोड़कर जाना चाहिए। माशाल्लाह, यानी वो ये फख्र बता रहे हैं कि सब अपनी औलाद को गंदी गंदी गालियां सिखाएं। ऐसा फख्र और खुददारी अरबों रुपए से बेहतर है। अपने बच्चों की रिज़्क़ हलाल से तरबियत कीजिए। सुभान अल्लाह। अब मैं चाहती हूँ कि ज़रा आप बुशरा अंसारी का ये बयान सुने और फिर उसके बाद बुशरा अंसारी किस तरह से दबे पाँव वापस आ गई और किस तरह से उन्होंने ये सब कुछ किया, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन पहले ज़रा ये सुनिए। और अल्लाह का बच गए। फिर एक दफ़ा सच्ची बात है, बहुत सी किस्से ड्राइंग रूम में जैसे होता है, आपके यहाँ भी बैठक में मेहमान आते हैं, सहाफ़ी आते हैं, तो अंदर चाय जाती है, जैसे मेहमान आए हुए हैं तो हम एक दफ़ा आवाज़ आई ज़ोर ज़ोर की अब्बा की और सारी गालियाँ ज़ोर की, मतलब मुग़लज़ात टाइप। मुझे आ रही है समझ। हमने कहा हाय अल्लाह, डर गए कि किसी की बेइज्जती निकल फलाने तेरी, पंजाबी में ना। अब वो चला गया तो अम्मी गई, हम लोग ही हो है। अब मैं नाम नहीं ले सकती हूँ कि वो लोग अभी वापस आए हैं, बुरी बात है। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, मैं ऐसी बातें नहीं करती किसी की तबीयत पे। खैर उनकी तरफ से कोई बंदा आया था, फलाना टिंगड़ा, उसका नाम लेके ना, मैनू लिफाफा देना ऐसी, मैनू लिफाफा देना ऐसी, मैं को नहीं लेता तेरी कोई। अच्छा, अब हमने तो ना कहा कि लिफाफे में चेक तो कर लेते है क्या। जी तो जनाब, आप लोगों ने सुन लिया बुशरा अंसारी साहिबा क्या फरमा रही हैं। अच्छा, उसके बाद पीटीआई वाले जो हैं उन्होंने भी आकर इसको ट्वीट किया और लिखा कि अपने बच्चों की रिज़्क़ हलाल से तरबियत कीजिए। हराम नवाला नस्लें और कौमें दोनों तबाह कर देती हैं। हमने बहैसियत कौम अहद करना है कि हर हाल में रिज़्क़ हलाल ही कमाना है। तो जब जहांगीर तरीन जो हैं वो इमरान खान को चंदे दे रहे थे तो उस वक्त इमरान खान ने क्यों नहीं कहा कि मैं बड़ा खुददार हूँ और मैं चंदों के ऊपर गुजारा नहीं करता और मैं ज़कात के पैसे भी नहीं खाता। और जिस वक्त अब्दुल अलीम खान और जहांगीर तरीन को अपना हेलीकॉप्टर पैसे दे रहे थे ज़कात के, उस वक्त क्यों लिए? और जब पूरी दुनिया से चंदे इकट्ठे कर रहे थे उस वक्त इमरान खान को हलाल नवाला क्यों याद नहीं आया? बहरहाल उसके बाद बुशरा अंसारी साहिबा जो हैं उन्होंने जब देखा
کہ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگ ان کو کافی سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن جب ان کے اوپر پریشر بڑھا اور جب ان کو کہا گیا کہ جناب محترمہ آپ نے یہ کون سی بات کی ہے، اس کا ثبوت دیجیے، اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو معافی مانگیے، تو بشرا انصاری دبے پیروں آئیں اور انہوں نے آ کر اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو بیان جاری کیا جس میں وہ گھر کے اندر جو ہے بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ فرما رہی ہیں کہ جناب جی باتوں کا بتنگڑ نہ بنایا جائے، تو وہ ایسے ہو گیا تھا تو ویسے ہو گیا تھا. شروع میں اس بات کو نہیں مان رہی اور اینڈ پہ جا کے اس بات کو وہ مان جاتی ہیں. میں چاہتی ہوں کہ بشرا انصاری نے کیا کہا، آپ ذرا خود سن لیجیے. اچھا، ابھی 2-3 دن پہلے ایک میرا سیشن تھا آرٹس کاؤنسل میں جس کے اندر گفتگو ہو رہی تھی، اور اس میں میری گفتگو میں میرے والد جو بہت بڑے صحافی تھے، انٹلیکچوئل تھے، ایک بہت بے باک صحافی تھے، احمد بشیر صاحب، ان کا ذکر آیا. ان کی بہت سی کہانیاں ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں اور ان کی کتابوں میں بھی بہت سی چیزوں کا ذکر ہے. گفتگو کے دوران میں نے ایک واقعہ بیان کیا جو کہ سچ تھا، مگر اس سے مسلم لیگ نون کے قائد جو ہے نواز شریف صاحب جو ہے ان کے بارے میں لوگوں نے اس کو اچک لیا اس بات کو، اور اس طرح سے اس کو میں نے سنا کہ کافی شور مچا ہوا ہے. مجھے نہیں پتا کون سی پارٹی ٹویٹر پہ یا انسٹاگرام پہ یا اوور آل اس پہ جو سوشل میڈیا ہے اس پہ اس کو اچھال رہی ہے. ایسی بڑی بات نہیں تھی، چھوٹی سی بات کا بتنگڑ نہیں بنانا چاہیے. ہمارے ہاں بہت رواج ہو گیا اس کا. میرے والد کی جو بھی کہانیاں ہیں ان کی کتابوں میں بھی ہیں اور وہ سچ بات تھی. سو کہنے کی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے خود کسی کو نہیں بھیجا ہوگا. پارٹی میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، اس میں کوئی لوگ اپنے طور پہ بھی ہوتے ہیں، اور بہرحال ان کی پارٹی سے کوئی صاحب گئے تھے اور انہوں نے ان کو رشوت پیش کی تھی میرے ابا کو، اور انہوں نے ان کو جواب دے دیا تھا. لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ نواز شریف صاحب نے بھیجا تھا یا انہوں نے لفافہ بھجوایا تھا. سو اس کو ٹویسٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی تو کریڈیبلٹی خراب کیا ہوگی، میری اپنی ہوگی خراب. مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں کسی بھی سیاسی پارٹی کو یا ان کے لیڈر کو اس طرح سنگل آؤٹ کروں، چاہے وہ زرداری صاحب ہوں، چاہے وہ عمران خان ہوں، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں. جی تو جناب آپ نے سنا، اور اب بشرا انصاری جو ہیں وہ صرف آئیں بائیں شائیں کر رہی ہیں، ان کے پاس کوئی بھی راستہ نہیں بچا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ بشرا انصاری صاحبہ جو ہیں وہ شدید پی ٹی آئی کی سپورٹر ہیں. آج سے نہیں ہے، بہت عرصے سے ہیں، لیکن پچھلے دنوں میں جب ایوارڈ لینا تھا تو مریم اورنگزیب صاحبہ کی بھی کافی زیادہ تعریفیں انہوں نے کر ڈالی تھی. میری فیوریٹ آرٹسٹ ہیں، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ اس طرح کی منافقت نہیں کرنی چاہیے، خاص طور پہ جب ان کے والد اب اس دنیا میں نہیں رہے جو گواہی دے سکتے تھے. تو پھر ایسے میں کسی چیز سے منسوب کر کے کسی کا اس طرح سے نام لگانا اور بعد میں یہ کہہ دینا کہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ نواز شریف کی طرف سے آیا بھی تھا کہ نہیں آیا تھا، بہت ہی زیادہ غلط بات ہے. اور بشرا آپا کے جو والد محترم ہے وہ کون سا کوئی جیمز بانڈ تھے جو کہ جن کو رشوت دینا بڑا ضروری تھا. بہرحال اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو کہ اتنی پرانی ہو اور جن کی گواہی دینے والا بھی کوئی نہ ہو. بہرحال اب انہوں نے کہا تھا تو پھر اس کے اوپر قائم رہتی، پھر وہ اس پہ یو ٹرن نہ لیتی. لیکن بات یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا تو اس وقت تو پی ٹی آئی نے اس کو شیئر کر لیا اپنے آفیشیل پیج پہ. اب جب وہ معافی مانگ رہی ہیں یا وہ اس چیز سے یو ٹرن لے رہی ہیں یا وہ اس سے ڈینائی کر رہی ہیں، تو پھر اب پی ٹی آئی اس کو کیوں نہیں لگا رہا؟ پھر پی ٹی آئی کی ایمانداری تو پھر یہ ہونی چاہیے کہ ایمانداری کے ساتھ وہ اس کو بھی تردید کو بھی لگائیں. بہرحال چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. تو اگلی خبر جناب علی یہ ہے کہ جو افغان وزیر داخلہ ہیں وہ پاکستانی پاسپورٹ رکھتے ہیں اور پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر ہی وہ تمام ممالک میں میٹنگز کرنے جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جو عاصم منیر صاحب ہیں جو ہمارے آرمی چیف ہیں، انہوں نے دو ٹوک موقف اپنایا ہوا ہے کہ افغانیوں کو پاکستان کے اندر نہیں رہنے دینا ہے، ان کو یہاں سے نکالنا ہے. تقریباً 15 سے 12 ہزار کے قریب افغانی جو ہیں وہ ڈپورٹ کیے ہیں، وہاں سے نکالے ہیں سعودی عرب سے سعودی حکومت نے، جو کہ پاکستانی پاسپورٹس کے اوپر سفر کر کے وہاں پر پہنچے تھے اور بعد میں پتا چلا کہ وہ تو پاکستانی نہیں تھے، وہ تو افغانی تھے. اس کو لے کر کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بات غلط ہے، افغان وزیر داخلہ کے پاس اگر پاکستانی پاسپورٹ نکل آیا تو کیا بڑی بات ہے. تو بھائی کیسے آپ کہہ سکتے ہو ایک الگ ملک کا بندہ، اب میں ہوں تو میں انڈیا کے پاسپورٹ کے اوپر کیا سفر کرنا شروع کر دوں؟ تو یہ کوئی خبر نہیں ہے. یہ انتہائی افسوسناک اور شرمندگی والی خبر ہے. میرے خیال سے اس کی سپورٹ نہیں ہونی چاہیے. اب ہم چلتے ہیں جی اس سے اگلی خبر کی طرف. اگلی خبر ہے جی ملیحہ ہاشمی کے حوالے سے. ملیحہ ہاشمی کا اس وقت ایک ٹویٹ جو اس وقت اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے کافی زیادہ وائرل ہو رہا ہے، اور اس کے اندر وہ لکھتی ہیں کہ خیبر پختونخوا سے ٹرینڈ مجاہد پہنچ گئے ہیں. اور ٹرینڈ مجاہدین وہ کس کو بول رہی ہیں؟ اصل میں اس ٹویٹ کی کیا حقیقت ہے میں آپ کو بتا دوں کہ سانحہ 9 میں جس دن ہونا تھا، عمران خان نے اس سے پہلے ہی کافی افغانیوں کو لانچ کیا تھا
آپ کو یاد ہوگا کہ پیٹرول بم جو بنا رہے تھے وہ بھی افغانی تھے اور وہ ٹرینڈ لوگ تھے جن کو باقاعدہ طور پہ ٹریننگ دی گئی تھی کہ کس طرح سے توڑ پھوڑ کرنی ہے, کس طرح سے سب کچھ کرنا ہے. اس وقت اسکرین کے اوپر آپ کو ایک ویڈیو نظر آ رہا ہوگا, اگر ویڈیو نظر نہیں آ رہا تو کم سے کم آپ کو میرا ایڈیٹر جو ہے وہ اس کی پکچرز دکھا رہا ہوگا, جس میں باقاعدہ طور پہ انہوں نے سٹکس بنائی تھی جس کے اندر انہوں نے کیل نکالے تھے باہر, اور وہ کیلوں سے انہوں نے حملہ کرنا تھا اور سب کو انہوں نے مارنا تھا, فوجیوں کو انہوں نے مارنا تھا جو کہ انہوں نے اس دن گاڑیوں کے اوپر حملہ بھی کیا تھا. اور ان کو شاباش دینے کے لیے بیسیکلی ملیحہ ہاشمی جو ہیں وہ ان کو مجاہدین کا نام دے رہی ہیں, جو اس وقت کافی زیادہ وائرل ہو رہا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے خلاف ریاست نے ابھی تک کیوں کوئی ایکشن نہیں لیا. اگر باقی صحافیوں کو پکڑا جا سکتا ہے بیانات دینے پہ, تو ان کو باقاعدہ طور پہ ان کو مجاہدین ثابت کرنے پہ اور خاص طور پہ جو شر پسند عناصر تھے ان کو سپورٹ کرنے کے اوپر میرے خیال سے کوئی سزا تو بنتی ہے. بہرحال یہ کیا کہانی ہے اور یہ ٹویٹ کیوں وائرل ہو رہا ہے, اس کی حقیقت اور صداقت بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اور اب چلتے ہیں جی آج کی آخری خبر کی طرف. تو آخری خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے ہی سپورٹرز اب ان کے لیے جو ہے وہ ایکشن لے رہے ہیں, ان کے خلاف جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور یہ جو بھی ویڈیوز اس وقت اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سب پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں جو الیکشن کمیشن کے باہر جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں. جمع ہونے والوں کا تعلق جو ہے وہ پی ٹی آئی سے ہے اور مظاہرین نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو بیسیکلی مسترد کیا ہے, اور وہ اس بات کو بھی نہیں مانتے کہ عمران خان جو بیرسٹر گوہر کی بات کر رہے ہیں اور الیکشن کمیشن سے مطالبہ کر رہے ہیں یہ تمام لوگ کہ تحریک انصاف کی جو انٹرا پارٹی انتخابات ہیں ان کو کل عدم قرار دیا جائے. تو یہ ہیں جی آج کی 4 خبریں. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی, آئیے کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے کہ بشرا انصاری کا اس طرح سے بیان دینا کہ آپ کو صحیح لگتا ہے, اور پھر اگر دے دیا تھا تو اس پہ قائم کیوں نہیں, پھر اسے یو ٹرن کیوں لیا, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. ملیحہ ہاشمی کے وائرل ٹویٹ سے لے کر پی ٹی آئی کے اپنی سپورٹرز اب انہی کے خلاف الیکشن کمیشن کے باہر جو ہے وہ دھرنا سمجھ لیں یا جس طرح سے کہہ لیں کہ وہ اس کے اوپر اپنا ریاکشن دے رہے ہیں, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. ان تمام خبروں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے, شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے ہمیشہ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے پان.